أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ اچھا جی، اب ہمارا ٹاپک ہے لہن۔ لہن جو ہے اسے پہلے آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے دو طرح سے معنی ہیں۔ لہن کا مطلب غلطی بھی ہوتا ہے اور لہن کا مطلب جو ہے لہجہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا لہن داؤدی۔ یہاں پر تجوید میں جب ہم لہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم غلطی کی سینس میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر ہے ہمارے پاس 27۔ لہن جو ہے ہمارے پاس دو طرح سے ہوتا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ غلطی جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ چلیں کوئی نہیں، چھوٹی موٹی بات ہے، اس کو اگنور کرتے ہیں، چھوٹی غلطی ہے۔ اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے بڑی غلطی ہے، اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس غلطی سے جو فرق پڑ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی لہن ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک میں ایسی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے جو پوشیدہ قسم کی ہے، تو اتنی پوشیدہ ہے کہ ہر انسانی کان جو ہے اسے پک بھی نہیں کر سکتا، تو اسے آپ لہن خفی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی چھپی ہوئی غلطی۔ اور لہن جلی ایسی غلطی ہے جو بڑی ہوتی ہے، جو بڑی غلطی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسانی کان فوری پکڑ لیتا ہے کہ اس نے زبر غلط پڑھ دیا ہے، اس نے مخرج تو بالکل ہی غلط کر دیا ہے، اس نے تو حرکت ہی بدل دی ہے، اس نے تو ساکن کو مشدد کو مخفف کر دیا ہے۔ تو ایسی غلطیاں لہن میں جلی شمار ہوتی ہیں، اور ان سے یہ ہوتا ہے کہ معنی بھی بدل جاتے ہیں اور مفاہیم بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو تو ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، لیکن جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں انہیں پکڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی قرآن پاک میں ہے، اگر کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ اس طرح سے پکڑ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لہن جلی خفی کا حکم یہ ہے چھوٹی غلطی کا کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن غلطی تو ہے نا، غلطی کون پسند کرتا ہے؟ ہم چھوٹی سی غلطی بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو غلطی پسند نہیں کی جاتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا قرآن پاک میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کراہت جس سے کی گئی ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ویسے ہی حرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، بڑی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، آپ نے نوٹس بھی بنانا ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ تائے مدورہ کسے کہتے ہیں، چلیں اسے ہم لاسٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب لہن جو ہے ہمارے پاس دو طرح کیا ہے، ہم نے کہا بڑی والی غلطی ہو سکتی ہے، بڑی غلطی کو ہم جلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جلی کا مطلب ہے بالکل روشن، واضح، کلیئر، سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ غلطی ہے۔ اور چھوٹی بلی غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں، خفی کا مطلب ہے کہ چھپی ہوئی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں لہن خفی کہ ہر کان جو ہے اس کو سن نہیں سکتا، بعض اوقات تجوید کے اساتذہ بھی جو ہیں وہ غلطی جو ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے، لہن خفی کو نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے اخفاء کے مراتب ہیں، کب اخفاء کم ہوگا، کب زیادہ ہوگا، کب بہت زیادہ اخفاء ہوگا، اخفاء عند الحرف ہوگا، تو اس طرح کی جو بڑی غلطیاں ہیں غنّے کی مقدار تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو وہ ہر استاد نکال بھی نہیں سکتا ہے۔
تو جب وسائل ہی نہیں ہیں اتنے زیادہ، ٹیچرز مطلب اس کو کریکشن کرانے والے نہیں ہیں، تو اس کی اس طرح سے پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے کہ ان غلطیوں سے بھی بچا جائے، ٹھیک ہے۔ اور لہن جلی کے لیے جو ہے ہم لوگ عام طور پر جو تعلیم حاصل کرے ہوتے ہیں وہ تجوید میں لیول 1، لیول 2، لیول 3 کرے ہوتے ہیں، یا آپ اس کے پیرالل کہہ لیں کہ الہدا میں 2 سالہ جو تجوید پڑھائی جاتی ہے، ٹی کیو میں یا صوت القرآن وغیرہ میں، وہ ہوتی ہے لہن جلی کی کریکشن کے لیے۔ اور جو لہن خفی ہے اس کی کریکشن کے لیے پھر جو ہے لیول 3 کے بعد آگے پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ذاتی طور پہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ اس سے آگے دقائق التجویدیہ کے کورس جو ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لیول 4، لیول 5، لیول 6 آ جاتا ہے۔ اور لہن خفی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لہن خفی کی کریکشن جو ہے وہ ہر انسان کر بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری لہن خفی تو ہم کریکشن کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، آپ انہیں یہ کہہ لیں کہ جن کی زبان موٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان باریک ہوتی ہے، ان کے لیے تلفظ کی ادائیگی جو ہے درست کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان موٹی ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہن خفی کو ٹھیک کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سی لہن خفی ایسی ہیں جو جلی بھی ہوتی ہیں، بالکل واضح ہوتی ہیں، ان کی تو عام طور پر ضرور مشق کرنی چاہیے، لیکن جو بہت ہی دقیق ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ چلیں اب آ جاتے ہیں لہن جلی کی اقسام پر۔ شروع سے دیکھتے ہیں لہن کا معنی ہے غلطی، قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا یا غلط پڑھنا، یہ لہن کہلاتا ہے۔ لہن کے 2 قسمیں ہیں، لہن جلی بڑی اور نمایاں غلطی، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں: نمبر 1 مخارج غلط پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لہن جلی میں کیا ہے؟ نمبر 1 مخارج غلط ہونا، نمبر 2 صفات غلط ہونا۔ بار 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 پوری تجوید آپ جو مرضی روایت، جو مرضی قراءات سیکھ لیں، وہ سب سے پہلے شروع ہوتی ہی مخارج و صفات سے۔ آپ جو بھی کتاب پڑھ لیں وہ سب سے پہلے مخارج و صفات جو ہے اس میں آتی ہیں، تو مخارج اور صفات کی جو غلطی ہے وہ لہن جلی شمار ہوتی ہے، اور صفات میں بھی خصوصاً صفات لازمہ کی غلطی۔ پھر تیسرا نمبر آتا ہے ہمارے پاس حرکات و سکنات کا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ نے قرآن سیکھنا شروع کرنا ہے تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے لہن جلی کو ختم کرنا۔ لہن جلی میں سب سے پہلے کیا آپ نے صحیح کرنا ہے؟ مخارج، حروف تہجی، پہلی تختی، ٹھیک ہے۔ پھر ان مخارج کی اتنی پریکٹس کرنا کہ ان کے ہر حال، یعنی کہ اگر وہ متحرک ہیں یا ساکن ہیں، مل رہے ہیں، حروف کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں، مشدد ادا ہو رہے ہیں یا مخفف ادا ہو رہے ہیں، ہر حال میں ان کی صفات جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا۔ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا تو یہ 2 سٹیپ تو آپ پہلے ہی صحیح کر چکے ہیں نا، مخارج اور صفات۔ تو پھر یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو حرکتیں سیدھی رکھنا، لمبی حرکت ہے اس کو لمبی کرنا، چھوٹی حرکت ہے تو اس کو چھوٹی رکھنا، اگر ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دینا، اگر مشدد ہے یا متحرک ہے جیسے بھی ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم سیدھا حرکات پہ آتے ہیں، تو پہلا سٹیپ مخارج لیں، دوسرا صفات لیں، اور صفات کیسے لیں؟ ساکن حالت میں بھی، متحرک حالت میں بھی، جیسے عین زبر آ، جو نورانی قاعدے کی تختیاں ہیں اس میں پہلے متحرک آتے ہیں، پھر اس کے بعد ساکن آتے ہیں، پھر مشدد آتے ہیں، پھر مدود آتی ہیں، تو اس میں تقریباً کافی کچھ کور ہو جاتا ہے، تو وہ اچھے سے جو ہے اس کی پریکٹس کرنا۔ پھر قرآن کی جو ہے وہ پوری آیت کی تلاوت شروع کرنا، اور اس میں حرکات، سب سے پہلے حرکات سیدھی کرنا۔ حرکات سیدھی کرنے سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی حرکات کو چھوٹی پڑھنا اور بڑی حرکات کو بڑی ہی پڑھنا، کھینچ کر ہی پڑھنا۔ اور سکنات یعنی کہ جو ساکن ہے اس کو ساکن ہی پڑھنا، اس کو ہلا نہ دینا یا پھر اس کو حرکت نہ بنا دینا۔ لہن جلی کی جو ہے عموماً 5 قسم کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے قاف ہے تو اس کو باریک پڑھ دینا، تو اس کی جگہ یہ ہو گیا، یا اس کی جگہ یہ ہو گیا، ہا کی جگہ ہا ہو گیا، یا ہا کی جگہ ہا ہو گیا، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، تو بڑھا کر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حرکات کو لمبی کر دینا، کسی حرف کو کم کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یعنی کہ ساکن کو حرکت بنانا، حرکت کو ساکن بنانا۔ مخفف کی جگہ جو ہے مشدد پڑھنا اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا۔ مخفف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا پڑھنا، یعنی کہ شد نہ پڑھنا، شد کو چھوڑ کے پڑھنا، اور یہ غلطی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔
بہت زیادہ پڑھے ہوئے لوگ بھی کر جاتے ہیں کہ منہ ڈھیلا کر کے پڑھتے ہیں تو مشدد حرف ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مخفف حرف ہو. اور پھر ہمارے پاس لحن خفی ہے. لحن خفی جو ہے، لحن جلی کا حکم بھی ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اکثر اوقات اس سے جو ہے اتنا معنی خراب ہو جاتا ہے کہ یہ لحن جو ہے یہ گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتا ہے. اور لحن خفی جو ہے وہ تحسینی حروف سے تعلق رکھنے والی صفات ہیں، اور یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے کر لی ہیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ لحن خفی جو ہے اس پر محنت کرنی چاہیے تاکہ تلاوت قرآن کی جو عبادت ہے ہم اسے مکمل صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر عبادت کی جو ہے وہ خاص طور پر کچھ کیفیات ہوتی ہیں، اور انہی کیفیات کے ساتھ اگر عبادت کی جائے تو عبادت پوری ہوتی ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر عبادت پوری نہیں ہوگی. اب یہاں پہ نا تھوڑا سا آپ یہ لکھ لیں کہ کچھ حروف کی اگزامپلز ہیں کہ کیسے لحن جلی بنتی ہے. اگر آپ کے پاس لفظ ہے العاملین، العاملین، ٹھیک ہے، یہ میں نے عالمین لکھ دیا، العاملین عین کے ساتھ ہے نا. اگر آپ اس کا عین کی قرارت نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں العاملین، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عاملین کا مطلب ہوتا ہے یہ پہلے والا، کام کرنے والے، ٹھیک ہے، اور عاملین کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنے والے، ٹھیک ہے. عاملین عمل کرنے والے، کام کرنے والے، عاملین امید رکھنے والے. تو پھر دیکھیں معنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کے خلاف ہو گیا نا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جیسے تحملو، شا کے ساتھ نا، تحملو، تحملو کا مطلب ہوتا ہے اٹھاتے ہیں، اور تحملو کا مطلب ہوتا ہے آنسو بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں نصر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور اگر کوئی اس کو صاد کی جگہ سین پڑھ دیں نصر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گدھ، یہ ایک جانور ہے نا، ٹھیک ہے. جیسے والصیف ہے نا، تو الصیف کہتے ہیں موسم گرما کو، موسم گرما. اور اگر کوئی اس کو سین سے پڑھ دیں السیف، تو سیف کہتے ہیں تلوار کو. تو مخارج جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اگر آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھ دیتے ہیں تو پھر معنی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا خصوصاً جو ہے اہتمام فرمانا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک کوئی سوال ہو اس کے بارے میں؟ اچھا، صفات سے کیا مطلب ہے؟ صفات جیسے دیکھیں نا، آپ ہیں، آپ کی کچھ صفات ہوں گی، ہم کہتے ہیں اس بچے کی صفت ہے اس نے کبھی آگے سے جواب نہیں دیا، اور اس بچے کی صفت ہے اس کو جب بھی کوئی کام کہا گیا نا اس نے کبھی نہیں کیا. یعنی کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح حروف کی بھی صفات ہوتی ہیں. جیسے کسی حرف کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ موٹا ہی ادا ہوتا ہے، کسی حرف کی صفت ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے آواز جاری رہتی ہے، کسی حرف کی صفت ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے سانس جاری ہی رہتی ہے. تو اسی طرح حروف کی صفات ہوتی ہیں جن سے حروف کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہیں پہ جو ہے نا ہم لوگ کچھ سوال ہیں، 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہائے ضمیر ہے اس کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ روم اشمام کے قاعدے پڑھے تھے کہ روم اور اشمام دونوں جو ہیں اس کے بارے میں رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روم اشمام بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روم اشمام کر لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان صورتوں میں کرنا چاہیے اور ان صورتوں میں نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہم کس پر عمل کریں گے. تو سب سے بہترین قول یہ ہے کہ آپ روم اور اشمام، ہائے ضمیر پر روم اور اشمام نہ ہی کریں، بہتر یہ ہے. لیکن اگر باقی دونوں مذاہب پر بھی عمل کر لیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. بہرحال جو ہے وہ موجود تو ہے، مذہب تو موجود ہے. اور دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے
کہ تائے مدورہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ تائے مدورہ تو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، گول تا کو کہتے ہیں، تو مدورہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ مدورہ ہے یہ مدور سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھوما ہوا، ٹھیک ہے، گھوما ہوا یا دائرے کی شکل کا مدور، گھوما ہوا یا دائرے کی شکل کا، گول یا گلائی والا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لمبی تا کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ حروف تہجی میں جو ہم تا لکھتے ہیں، الف با تا، یہ ہم لمبی تا لکھتے ہیں، اگر لمبی تا کو ہم گول تا لکھیں تو پھر اسے ہم کہتے ہیں تائے مدورہ، گھومی ہوئی گول تا، ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث کی پہچان ہوتی ہے۔ چلیں، یہ لہن زبر سے ہے، لہن۔ روم اور اشمام کسے کہتے ہیں؟ وقف کے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ روم اشمام آج کل پتہ نہیں بار بار آتے ہی رہتے ہیں ہر کوسچن میں ٹاپک میں، تو انشاءاللہ اسے ہم وقف کے ٹاپک میں مزید کلیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں روم اور اشمام وقف کرنے کے طریقے ہیں، روم اور اشمام جو ہیں یہ وقف کرنے کے طریقے ہیں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔